السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلا جو سبق تھا وہ بڑا ہی اہم سبق تھا، اس میں ہم نے حروف قلقلہ اور حمزہ ساکن کے متعلق پڑھا تھا۔ ایک دفعہ میں دوبارہ جلدی ریوائز کر رہا ہوں۔ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہم نے بنایا تھا قطب جدن۔ اور اس کے بعد جو حمزہ ساکن ہیں وہ تھا الف اور حمزہ۔ جن حروف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، یعنی اگر الف کے اوپر جزم آ جائے اور حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہم حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ والا جو آج کا سبق ہے اس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی ہم آواز جو الفاظ ہیں وہ ہم پڑھیں گے، جس میں حروف قلقلہ بھی آئیں گے، اور آپ کو پچھلے جو قوانین ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے ان کا پریکٹیکلی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے پریکٹیکلی پڑھ کے بتاؤں گا کہ آپ نے حروف قلقلہ اگر آ جائیں اور ہم آواز الفاظ آ جائیں، حمزہ ساکن بھی آ جائے اور الف ساکن بھی ہو، تو پھر آپ نے کس طرح سے ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ اور ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے، اگر ہماری کوششیں کاوشیں آپ کو اچھی لگیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ یہ کار ثواب ہے، جتنے احباب تک یہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ پہنچائیں گے، یقیناً قرآن کریم کو تجوید و قرات کے ساتھ وہ پڑھیں گے، وہ پڑھنا سیکھیں گے، یہ آپ کے لیے بھی ثواب ہوگا اور ہمارے لیے بھی ثواب ہوگا۔ اور ساتھ ہی جب ویڈیو ختم ہو اور آپ کو اچھی لگے تو کم از کم اپنی رائے کا اظہار تھم نیل کی جو ہے وہ دیا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس کو لائک ضرور کر دیجیے کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے الف زبر زا از۔ اب یہ دیکھیں، از کر کے جو زا کی آواز ہے وہ واضح ہونی چاہیے، وہ واضح آواز آنی چاہیے۔ از، الف زیر زا از، الف پیش زا از، از، از۔ یہ جبکہ جو اگلے والے حروف ہیں یہ والے ہیں الف زبر لال از۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو دونوں دانت ہیں اوپر والے اور نیچے والے، ان کے درمیان آپ کی زبان تھوڑی سی باہر نکلنی چاہیے، اور جو پچھلے حرف میں ہم نے سی ڈی کی آواز آ رہی تھی از کر کے، وہ اس میں بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ بڑے سافٹ انداز کے ساتھ آپ نے، انتہائی خوبصورت انداز اور دھیمے سے لہجے کے ساتھ آپ نے رال کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ از، الف زیر رال از، الف پیش رال از، 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 از۔ اب یہ رال پڑھا تھا، اس کو ہم نے سافٹ انداز میں پڑھا، اور جبکہ غو جو پڑھتے ہوتے ہیں اس کو اوپر کی طرف منہ کھول کے موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ الف زبر غو۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ کہ اب جب آپ نے پڑھنا ہوتا ہے زبر، یہ دیکھیں تو یہ زبر کا جو یہ زبر کی آواز ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ الف کی آواز کو تو بالکل خوبصورت اور جو سنائی دینے والی آواز ہے اس میں پڑھتے ہیں، لیکن جب زبر کی آواز آتی ہے تو وہ زبر پڑھ دیتے ہیں۔ زبر کچھ نہیں ہوتا، جتنا آپ کلیئر اور خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور آپ دل جمی کے ساتھ اس چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ الف زبر غو۔ غو میں نے جیسے بتایا کہ جب ہم نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اوپر کی طرف منہ کھول کے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو اغ، اس کو پڑھا تھا از، اس کو پڑھیں گے اغ۔ الف زیر غو اغ، الف پیش غو اغ، 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 اغ۔ الف زبر ثا اث۔ اب جس طرح آپ نے رال پڑھا کہ اس کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی، اسی طرح ثا کی بھی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، یہ بھی دونوں دانتوں کے درمیان آپ کی زبان تھوڑی سی باہر نکلے اور پھر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اث، اث، الف زیر ثا اث، الف پیش ثا اس، اث، اث، اس۔ اب اس میں بالکل نہیں آواز آئی، جبکہ یہ والی جو لائن ہے اس میں آپ کی آواز سی ڈی کی طرح واضح ہونی چاہیے۔ الف زبر سین اس،
اب یہ دیکھیں سین کی سیڑھی کی آواز ضرور آنی چاہیے. یہ سیٹی والے جو ہیں زا سین صاد، یہ والے جو 3 حروف ہیں اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. تو یہ ہم نے 2 پڑھ لی ہیں، از 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 پڑھا. اب اس میں اس 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 پڑھیں گے. اب یہ دونوں جو تھے زا اور سین والا، اس میں ہم نے پر کر کے ان کو نہیں پڑھنا ہوتا، جبکہ جو صاد ہے یہ چونکہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اور حروف مستعلیہ ہوتے ہی وہ ہیں جن کو ہم پر کر کے پڑھیں، تو اس لیے صاد جو ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. الف زبر صاد اس، الف زیر صاد اس، الف پیش صاد اس اس کو اس یعنی منہ جو ہے وہ آپ کے کانوں کی طرف، جس طرف آپ کے کان ہوتے ہیں اس طرف منہ کھلنا چاہیے، جبکہ صاد جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا منہ اوپر کی طرف کھلنا چاہیے، اس میں کانوں کی طرف نہیں. جیسے بندہ اسمائل کرتا ہے اور اسمائل کرتے وقت اس کا منہ جو ہے وہ سائڈوں کی طرف زیادہ کھلتا ہے، اوپر کی طرف کم ہوتا ہے. اس لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب سین ادا کرنا ہے یا زا ادا کرنا ہے تو جس طرح اسمائل کرتے وقت آپ کا منہ کھلتا ہے سائڈوں کی طرف، آپ نے یہ دونوں حروف پڑھتے ہوئے اس طرف کو اپنا منہ کھولنا ہے. جبکہ جب صاد آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا منہ اوپر کی طرف کھلنا چاہیے. اس اس اس. اب یہ دال آ گیا، الف زبر دال، یہ قاف طا با جیم دال. یہ دیکھیں دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے بھی آ گیا. اس کو ہم اد، دال کی آواز کو جس طرح اتو پڑھا تھا اس طرح اد، اد، اد. الف زبر دال اد، الف زیر دال اد، الف پیش دال اد، 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 اد. جبکہ جو ضاد ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ان کی آواز کو ہم نے پر کر کے ضرور پڑھنا ہے، لیکن ابھارنا نہیں ہوتا، جنبش نہیں دینی. اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے اب، اب، اب. الف زبر ضاد اب، الف زیر ضاد اب، الف پیش ضاد اب، 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 اب. تو آپ نے اب نہیں پڑھنا، اب نہیں پڑھا، اب پڑھیں گے تو یہ اس کا مطلب آپ جنبش دے رہے ہیں، اور جنبش جو ہے وہ صرف حروف قلقلہ میں دی جاتی ہے، اور ضاد جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. اس لیے آپ نے ضاد کو جنبش دے کے نہیں پڑھنا، آپ نے صرف آواز کو ابھار کے پڑھنا، اپنا آواز کو موٹا کر کے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، محنت کیجیے، چونکہ ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم نے پورا قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنا ہے. ابھی تو ہم صرف جو قاعدہ ہے جو اس کو ہی پڑھ رہے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے. ہم آپ کو قرآن کریم انشاءاللہ تعالی صحیح طریقے کے ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے، جو آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی کار ثواب اور اصال ثواب ہوگا، اور ہمارے لیے بھی کار ثواب ہوگا. کیونکہ یہ قرآن ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص ہے وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو ہم صرف اس نیت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ ہی عمل کرتے ہوئے آپ حضرات کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے اتنی جد و جہد اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ حضرات قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں، جو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کار ثواب ہوگا انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.